کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی۔ اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے، اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل، منہ میں انگوٹھے رکھ کے چوس رہے تھے، اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اِلَى اللَّهِ، اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے، تیرے سپرد کیا ہے۔ اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں، شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی قبیلہ، شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے، 2-4 آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔ لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی۔ صفا سے چکر لگاتی ہیں، نارمل چال چلتی ہیں، پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، پھر رکتی ہیں، پھر نارمل چال چلتی ہیں، پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں کہ کوئی بستی مل جائے، کوئی محلہ مل جائے، کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں۔ لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے، اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر سکتی تھی کر لیا، ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا، جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی، جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی، اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے۔ اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما، اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو، میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے، میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے۔ جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر
پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پانی بہنے لگتا ہے. حاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے. پانی ادھر ادھر بہنے لگا, وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے, اس لیے سمیٹنے لگیں. کتنا سمیٹیں گی, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی ادھر ادھر سمیٹ رہی ہیں اور عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم. یہ عربی کا جملہ نہیں ہے. زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک, ٹھہر ٹھہر, کہاں جا رہا, رک. زم زم بار بار کہہ رہی, زم زم یعنی رک رک, زم زم ٹھہر ٹھہر, یہ بار بار کہہ رہی ہیں. لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے, وہ سمیٹتی ہیں, پانی بہہ جاتا ہے. حضرت حاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے, اسی میں جمع ہو جائے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے. اگر حاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی, حاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی, حاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا, تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہو نا, گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا, کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا, جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے, جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے, جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا. بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں, تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے, آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے. سرکاریں کٹگھرے میں کھڑی ہے, گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں, کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے. حضرت حاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, حاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں, کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں. ہر حاجی کو جہاں پہ حاجرہ دوڑی تھیں, آج حاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے. وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے, فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی, وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی. لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو, مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو حاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا. جہاں حاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے, اور جہاں حاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے. جہاں حاجرہ نے تھوڑا سینہ نکال کر دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے دوڑنا ہے. میرے بھائیوں, حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا حاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے, اور اس کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے. جہاں حاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہی حاجی کا پیر, اور اس کو عبادت. غور کرو, لکھو میڈیا والوں, لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے, سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے, عورتوں پر ظلم کیا ہے, عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے, جہاں حاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے. اور جب تک کوئی حاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا. حاجرہ کے نقش پا کو, حاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے. ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو, اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے. کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر, عورت کے ہاتھ, عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے, لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. دیکھیے آپ, میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, ہر آدمی آزاد ہے, کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے. ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا, آزاد ہے وہ, لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا